نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل کہہ دو، سیرو تم سب چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر سب دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین انجام سب جھٹلانے والوں کا۔ قل کہہ دو، لمن کس کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ کیفا کیفیت، بہر کیف، اور عاقبت اندیش اور عاقبت خراب کرنا۔ انظرو نظر کرم، منظور نظر، منظر عام اور ناظرین۔ سیرو سیر و سیاحت سے ہے، صبح کی سیر اور سیرگاہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کو اور تمام احکامات کو۔ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی زمین میں چلنے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ تم مشاہدہ کرو، قرآن پاک میں تمام قوموں کے واقعات موجود ہیں، اس کو دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی یہ اس لیے کہا گیا کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہو اور ہم نصیحت پکڑ جائیں۔ کہہ دو کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اب اگلی آیت میں اس بات پہ مخاطب کیا گیا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور ان کے درمیان، وہ سب کچھ کس کا ہے۔ والارض زمین میں ہے، قل کہہ دو سب کچھ للہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہی انہی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ وہ سب کچھ کس کا ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ للہ اللہ کا ہے، کتبہ اس نے لازم کیا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمتی رحمت کو، لا یجمنکم ضرور تمہیں جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس کے آنے میں، الذین وہ لوگ جو خاسرو سب نے نقصان میں ڈال رکھا ہے، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم تو وہ، لا یؤمنون وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ اور اسی کی ہے مخلوق، ما سکن فی اللیل جو بستی ہے رات میں، والنہاری اور دن میں، وَهُوَ السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کل کہہ دو، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، اتخذو میں بنا لوں، ولیاً کسی کو مددگار، فاطری جو پیدا کرنے والا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کا، وہو یطعم اور وہی کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ خود کھلایا جاتا۔ کل کہہ دو انی امرتو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ الارض ارض و سما، خطہ ارض، قطع اراضی۔ قل قول، اقوال، مقولہ اور قائل کے لیے ہم بولتے ہیں کتبہ کتاب، کتابت، مکتوب، الیہ نفسی، انفسہم نفسہ نفسی، نظام تنفس، لیجمعنکم جمع جمی، جامع اور جماعت کے لیے ہم بولتے ہیں خسرو خسارہ، خائب و خاسر، یؤمنون امن ایمان اور مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے، السکنہ ساکن سکنہ اور سکونت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللیلہ لیل و نہار، قیام اللیل، النہاری لیل و نہار اور نہاروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں، السمیع سمع و بصر، اعلیٰ سماعت اور قوت سماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، العلیم عالم، علم معلوم اور تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، ولیاً ولی، ولایت اولیاء اللہ، یطعم قیام و طعام کمیٹی۔ عربک کا ورڈ ہمارے اس پورے پیج پہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ورڈز ہمارے اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے یا ریپیٹیڈ ہیں، موسٹلی ورڈز بلیک یعنی کہ اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کہہ دو کہ سب اللہ کا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی تہوں میں، ان کے درمیان، ان کی وسعتوں میں، ان کی گہرائی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بلا شبہ اللہ کا ہے۔ اس نے لازم کیا اپنے نفس پر رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس نے رحمت کو اپنے لیے پسند کیا اور اس کی رحمت حاوی ہے اس کی تمام صفات میں، اور اس کی رحمت اتنی ہے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ
کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، البتہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن۔ یعنی اس کے باوجود بھی کہ اس کی رحمت حاوی ہے اس کے غضب پہ، وہ پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس کے آنے میں، یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اٹل حقیقت ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ جنہوں نے نقصان میں ڈال رکھا ہے اپنے نفسوں کو تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، اپنے آپ کو اخروی فائدوں سے محفوظ فائدوں سے بچایا ہوا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں اٹھا رکھا ہے، نقصان میں ڈال رکھا ہے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات قیام میں گزار دیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، نیک ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو اتنی عبادت میں کیوں تھکاتے ہیں؟ مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے افلا انا عبد الشکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب وہ ذات اپنے لیے اتنی زیادہ اہتمام کرتی تھیں تو ہم تو کسی کام پہ نہیں ہیں، ہمیں تو پھر بہت زیادہ کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے اعمال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔